دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ گیان واپی مسجد کا کیس شاطرانہ انداز میں کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ تاج محل کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری کا بیان، جس سے انصاف کی امید رکھی جاتی ہے، وہیں سے اگر قانون کے خلاف معاملہ سامنے آ جائے تو پھر انصاف کی توقع کس سے رکھی جا سکتی ہے؟ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ گیان واپی مسجد کے وضو خانے میں شیولنگم کے وجود کا دعویٰ کرتے ہوئے مقامی عدالت سے بڑے ہی شاطرانہ انداز میں پوجا کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ یہاں 1991 ایکٹ کو بھی مد نظر رکھ کر حق ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا، بلکہ حق ملکیت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر کوئی بھی عدالت موجودہ ہیئت کو تسلیم کرتے ہوئے جس طرح بابری مسجد کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا گیا، جبکہ وہاں فیصلے میں یہ صاف کہا گیا کہ بابری مسجد میں کھدائی کے دوران مندر کے کوئی آثار نہیں ملے اور مورتیاں کو لا کر رکھا گیا تھا، اتنے ٹھوس ثبوت کے باوجود صرف اس آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کو مندر کے حوالے کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ بھارتی آئین اور جمہوریت کے لیے ایک سیاہ باب رہے گا۔ اسی طرح گیان واپی مسجد میں بھی فوارے کو شیولنگم کا نام دے کر مقامی عدالت سے پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جبکہ 1991 ایکٹ کے تحت مسجد، مندر یا تاریخی مقامات کے تعلق سے کسی بھی قسم کے دعوے کو قبول کرنا 1991 ایکٹ کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود بھی پوجا کی اجازت کی درخواست کو داخل کرنا ایک شاطرانہ چال ہے، اور اگر مقامی عدالت اس کیس کو بھی آستھا کی بنیاد پر پوجا کی اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر گیان واپی مسجد کے اس حصے کو زیر تسلط بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس پر حق ملکیت بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں بھارتی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، باشعور بھارتیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے، اور یہی ہر بات دیگر اقلیتی عبادت گاہوں کے تعلق سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ سینکڑوں مقامات پر قدیم مسجد موجود ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال آگرہ میں تاج محل کے احاطے میں قدیم عالی شان مسجد ہے، وہاں کسی بھی مسلم سیاح کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ کچھ دن قبل حیدرآباد کے 3 نوجوانوں کو تاج محل کی اس مسجد میں نماز ادا کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ قلعہ میں موجود قدیم مساجد میں بھی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن بالا حصار کے قریب میں واقع مندر میں پوجا کی اجازت ہے۔ قلعہ گولکنڈے میں کوئی مسلمان حق ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، جو مساجد محکمہ آثار قدیمہ کے تحت ہے، جو کا تو حالت میں بھی وہاں سیاحوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح قلب شہر حیدرآباد میں تاریخی چار مینار پر موجود مسجد میں بھی سیاحوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا یہ حکومت ہند کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ کھلی ناانصافی نہیں؟ اور بھارت کے مساجد پر وقفے سے فرقہ پرستوں کی دعوے داری اور اس دعوے کو BJP حکومتوں کی تائید لمحہ فکر ہے، اور بھارت کے تمام اقلیتوں کو سمجھ لینا چاہیے ان فرقہ پرستوں کے عزائم کیا ہے۔ ان کو ناکام بنانے کے لیے ملک کی تمام اقلیتوں کو متحدہ طور پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی ایک بڑی اقلیت کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہے تو آگے دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑے سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔